ہوں قمر سیما اور دوستوں بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کے اندر افراتفری ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے کھو جانے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایک یلغار کر دیا ہے، ایک حملہ کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اگر وزیر اعظم نہیں ہوں تو اس حکومت کو الیکشن کروانے چاہیے تاکہ میں دوبارہ وزیر اعظم بن سکوں۔ اور ادھر آئی ایم ایف ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جب تک جو اپنی جو سٹاف لیول جو ایگریمنٹ جو ماضی میں ہوئے اور ابھی جو بات ہوئی ابھی قطر میں دوحہ میں، جہاں پہ بھی پاکستان کے فائنانس منسٹر گئے ہوئے تھے، تو وہ ٹاکس فیل ہو گئی ہیں۔ اور وہ ٹاکس اس لیے فیل ہو گئی ہیں کہ وہ جو $6 بلین کا پروگرام تھا، جس کے اوپر ہمارے فائنانس منسٹر جب واشنگٹن گئے اور آئی ایم ایف سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم اس کو $8 ارب تک کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو آپ نے سبسڈی دی ہوئی ہے اپنے لوگوں کو پیٹرول کے اوپر، ڈیزل کے اوپر، یہ سبسڈی واپس لیں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اگر یہ سبسڈی حکومت واپس لیتی ہے تو حکومت ان پاپولر ہو جاتی ہے، اور اسی لیے پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے کہا کہ عمران خان صاحب جب حکومت چھوڑ کے گئے تو یہ لینڈ مائنز بچھا کے گئے تھے۔ یہ لینڈ مائنز اس لیے بچھا کے گئے تھے کہ ان کو پتا تھا میں تو جا رہا ہوں، تو اب ان کو پیٹرول میں سستا کر جاتا ہوں، جب یہ آئیں گے پیٹرول مہنگا کریں گے اور میں کہوں گا دیکھو نکمی نالائق حکومت ہے، انہوں نے میں نے پیٹرول سستا کیا ہے، انہوں نے 10-10 روپے پیٹرول سستا کر دیا تھا عمران خان صاحب نے جاتے ہوئے۔ سو ابھی یہ جو آئی ایم ایف اور پاکستان کے جو سٹاف لیول کا جو ایگریمنٹ تھا، جس کا 7th ریویو چل رہا ہے، اور $6 بلین کی فیسلٹی ہے، اور اس کو انہوں نے انہینس کرنا تھا، اگر یہ جو ہو جاتا ہے تو ہمیں ظاہری بات ہے اچھے بھلے پیسے مل جائیں گے، اور اس کے بعد ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے جا کے پیسے لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس وقت جو پاکستان کے فائنانس فورن منسٹر ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی ڈیل ہے یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، کیونکہ ان کا اور ہمارا معاہدہ 2019 میں ہوا تھا۔ اب اس معاہدے کو 3 سال ہو گئے ہیں، اور اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی بدل گئی ہے، انفلیشن زیادہ دنیا میں ہو گئی ہے، پوری دنیا میں جس طرح ایک کورونا کا امپیکٹ جو بہت زیادہ ہوا ہے، ایک پری کووڈ سچویشن ہے، ایک پوسٹ کووڈ سچویشن ہے، تو خدارا اس کو نہ کریں۔ اور ساتھ میں یوکرین کی کرائسس کو دیکھ لیں آپ، وہاں پہ کیا ماڈل آیا ہے، افغانستان کا فال آؤٹ ہے پاکستان کے اوپر۔ اگر آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھ لیں، کووڈ کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، یوکرائن کرائسس کو دیکھ لیں، تو پاکستان کی جو حکومت ہے جس کے پاس آلریڈی ریسورسز نہیں ہے، اور گلوبلی ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہم ظاہری بات ہے دنیا سے تنہا تو نہیں ہے کہ ہم اگر دنیا میں اس وقت اگر یوکرائن کا جو امپیکٹ آ رہا ہے تو وہ ہم پہ بھی تو امپیکٹ آئے گا وہ والا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے وہ تو سٹک ہو کے رہ گئی ہے، اور یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے، آپ پاس آن کریں۔ اب یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کو $1 ارب ہمیں دے دے، اب بات تو یہ ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے وہ جلسہ آج جو دھرنا دینا تھا، وہ انہوں نے سیٹن دینا تھا، وہ کال آف کر دیا۔ اور عمران خان نے کال آف اس لیے کر دیا کہ لوگ ہی نہیں نکلے باہر۔ کل بھی میں نے جب اپنے یوٹیوب پہ اس کے اوپر آپ لوگوں سے بتایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ عمران خان فیل ہو گئے ہیں، لوگ نہیں باہر نکلے۔ کسی بھی پولیٹیشین کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عوام۔ عمران خان کی اسٹرینتھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، عمران خان کی اسٹرینتھ رہی ہے عوام، اور عمران خان کی اسٹرینتھ رہی ہے جوڈیشری۔ عمران خان کو پرابلم یہ ہے نہ تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اب سپورٹ کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نیوٹرل ہیں، عوام کل نکلی نہیں ہے، تو عوام عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس کھیت کی مولی رہ گئے؟ ان کو تو ظاہری بات ہے نکل نہیں تھا۔ صبح جب وہ اسلام آباد میں انہوں نے تقریر کی، ساری رات وہ جلسے جلوس کرتے رہے، پشاور سے چلے، نہ پنجاب سے کوئی نکلا، نہ سندھ سے نکلا، کوئی بندہ نہیں پہنچا، تھوڑے سے لوگ خیبر پختونخوا سے آئے، تو عمران خان کو تو بکھلا گئے، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ریڈ زون میں نہ آئے۔ عمران خان نے کلیئر وائلیشن کی ہے کہ جی میں نے ریڈ زون ہی جانا ہے، میں نے اس جگہ نہیں جانا جہاں پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ اور آج جب حکومت نے سپریم کورٹ میں جا کے بتایا کہ عمران خان نے اس کی وائلیشن کی ہے جو آپ نے کہا تھا، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے سنا ہی نہ ہو، یا ہو سکتا ہے عمران خان کو پتہ ہی نہ چلا ہو، یا ہو سکتا ہے عمران خان کو بتایا ہی نہ گیا ہو۔ تو اس طرح پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ کور دے رہی ہے عمران خان صاحب کو، جس پہ ظاہری بات ہے لوگ بڑے پریشان ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ عمران خان کو کیوں سپورٹ کر رہی ہے۔ اس لیے سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ وہ بڑے پاپولر ہیں، اس لیے سپورٹ کر رہی ہے کہ جب ایک دفعہ انہوں نے جب کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کرنے کے لیے عمران خان کی جو اسمبلی
تحلیل کرنا، اور جو انہوں نے کاروائی کی تھی اس وقت اس کو انہوں نے نل اینڈ وائڈ قرار دیا تھا، اور پھر عمران خان کے لوگوں نے وہ گالیاں دی ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو، تو ججز جو ہے وہ بھی پریشان ہو گئے، اور اب وہ رات کو 12 بجے بھی پی ٹی آئی کے لیے عدالتیں لگا لیتے ہیں، رات کو 11:30 بجے بھی عدالتیں لگا لیتے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہ پکڑا جائے، اور عمران خان کو ایک خاص قسم کا ریلیف جو ہے وہ ہمارے اداروں سے مل رہا ہے، جس کو ظاہری بات ہے ایک عام آدمی کو ایسا ریلیف نہیں ملے گا۔ اگر میں جا کے وہاں پہ کوئی پروٹیسٹ کروں اور پراپرٹی کو آگ لگا دوں تو مجھے کسی نے نہیں کہنا، مجھے انہوں نے پکڑ کے تو جناب سیدھا کر دینا ہے۔ تو عمران خان کیونکہ ان کے پیچھے ایک پراپر بریگیڈ ہے، وہ گالیاں بھی دے سکتے ہیں، وہ ججز کو بھی گالیاں دیتے ہیں، وہ فوج کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اور وہ لاڈلے ہیں، تو وہ جو مرضی کر لے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے، باقی کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا، باقی کسی بندے کو یہ رعایت نہیں ہے۔ سو ایک طرف آئی ایم ایف نے ہمیں فارغ کر دیا، دوسری طرف عمران خان نے کہا ہے میں 6 دن بعد پھر آ رہا ہوں، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں ظاہری بات ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں، اور دوسرے ورنہ ہم آپ کو قرضہ نہیں دیں گے۔ اب پیٹرولیم کی کس ظاہری بات ہے قرضے تو بڑھانے پڑیں گے، وہ قرضے تو ہمیں ملنا کوئی نہیں اور کہیں سے۔ جیسے میں نے کہا کہ سعودی عرب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ جو $3 بلین انہوں نے ہمیں دیا تھا وہ اس کی ایکسٹینڈ کر لیں گے، وہ ہمیں اور پیسہ کوئی نہیں دیں گے، تو جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہے گی کہ سوائے اس کے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھا دیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان کو ان پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھا دینی چاہیے، کیونکہ ایک غریب حکومت جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کس طرح سبسڈی دے سکتی ہے، اور عمران خان نے ظلم کیا، زیادتی کی، ایک برا کام کیا کہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے سرکاری پیسے سے سبسڈی دے رہے ہیں امیر لوگوں کو، امیر لوگوں کو سرکاری جو ہے وہ پیسے پہ جو ہے وہ سبسڈی دے رہے ہیں، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ تھوڑی سی اس پہ چیزیں دیکھیں، لیکن آئی ایم ایف ظاہری بات ہے کیوں کر کے دیکھے گا، لیکن پاکستان کا سب کچھ تو آئی ایم ایف سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کو سعودیز قرضہ دیتے تھے تو وہ بھی آئی ایم ایف کے کہنے پہ دیتے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے گا تو وہ بھی آئی ایم ایف کے کہنے پہ دے گا، کوئی اور ملک آپ کو دے گا تو وہ بھی آئی ایم ایف کے کہنے پہ دے گا، اگر آپ کی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز دیکھے جائیں گے تو وہ بھی آئی ایم ایف کے قرضے کی وجہ سے ہوگا۔ سو آئی ایم ایف اسٹیبلش کرے گا کہ پاکستان کی اکانومی کی آؤٹ لک کیا ہوگی، سو جس طرح کی آؤٹ لک ہوگی دنیا پاکستان کو اس انداز سے دیکھے گی، اور ظاہری بات ہے پاکستان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں رہ جاتی، پاکستان کے پاس کسی قسم کی کوئی چوائس نہیں ہے دوستو، سوائے اس کے کہ آپ اپنی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اس ساری سچویشن میں پاکستان کے اندر ایک سیاسی جو ماحول تو بڑا خراب ہے۔ عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ میں دوبارہ آ رہا ہوں، وہ دوبارہ آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی حل ہے میرے پاس، میں بار بار اس حکومت کو اٹیک کروں، میں مجبور کروں، میں پریشان کروں، میں ان کو سانس نہ لینے دوں، اور جتنا بار بار اٹیک کروں گا یہ پریشان ہوں گے، یہ کام نہیں کریں گے، ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، تو مجھے جو ہے وہ گیم آف نروس وہ سمجھتے ہیں۔ سو میرے خیال سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف 2 مہینے کی گیم ہے، اگر عمران خان کو تھکانے میں حکومت کامیاب ہو جائے، جو کہ ظاہری بات ہے تھکا دینا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کی عوام نہیں نکلی ان کے ساتھ۔ دو طرح کے پاکستان کی سیاست کی جن لوگوں کو نہیں پتا، جسٹ ان لوگوں کو تھوڑا بتا دوں، دیکھیں پاکستان میں لوگ جو لیڈر ہے وہ جلسے بہت اچھے کر سکتا ہے، لیکن وہ دھرنے نہیں دے سکتا، وہ لوگوں کو موبلائز کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے کے جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جو مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس، یہ تینوں جو سیکشنز ہیں یہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کر گئے، یہ بڑے سیکشن ہیں، اور ان لوگوں نے جو ہے یہی انہی کا ایک بڑا پائے ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر۔ سو پاکستان کے اندر کیونکہ ساری اکانومی تو انڈاکومنٹڈ ہے، لوگوں کو کنونس کرنا کہ حالات بڑے خراب ہیں، سڑکوں پہ آئیں اور ملک بند کر دیں، ایسے کوئی حالات نہیں ہے پاکستان میں، نہ تو پاکستان میں اس طرح بھوک ہے، نہ ننگ ہے، نہ کوئی افریقہ بنا ہوا ہے، نہ کچھ اس طرح کی چیز ہے۔ سو لوگ کیوں کر کے سڑکوں پہ آئے لوگوں کو، اور جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ آتے ہیں they are very well off people, they are rich people, some of them they are poor، وہ آتے ہیں لوگ، یہ نہیں ہوتا کہ سارے ہوتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں میرے کزنس، میرے دوست جو کہیں سے جو ہمارے ہوم ٹاؤن سے آ رہے تھے اسلام آباد، انہوں نے مجھے بتایا وہ اپنی گاڑیوں میں آ رہے ہیں، مزے کرتے آ رہے ہیں، گھر والوں کو کہا سینڈوچ بنا کے دو، راستے میں کھاتے جائیں گے، یہ کریں گے۔ سو عمران خان کا جو سٹائل ہے وہ اس طرح کا، ان کو جسے کہتے ہیں نا ممی ڈیڈی بچے ہیں ان کے ساتھ، سو وہ جو ممی ڈیڈی بچے ہیں وہ ان کی اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 4 دن آ کے اسلام آباد بیٹھیں۔ سو عمران خان نے آج کا دھرنا اس لیے کال آف کر دیا کیونکہ عمران خان کو پتا تھا میرے سے تو بندے کوئی نہیں ہے، 10,000 بندہ، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ ان لوگوں کو اسلام آباد آنے دیا گیا، ورنہ تو حکومت کا دل تھا کہ ان کو مار بٹا کے وہیں سے بگا دیں، اور عمران حکومت کامیاب ہو گئی تھی کافی حد تک،
کہ इनको भगा दें, लोग सड़कों पे नहीं निकले और हुकूमत ने इनको अच्छा भला टफ टाइम दिया। जो मैं देख रहा था हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं क्या नाम है उनका, राणा सनाउल्लाह साहब, वो बड़ा टफ टाइम उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जहाँ-जहाँ पीटीआई के लोग निकलेंगे हम उनकी खातिर मदारत करेंगे, हम उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करेंगे। तो ज़ाहिर बात है वो बेसिकली तंज़िया लाइन्स में सटायर कर रहे थे कि इनको मतलब हम ठीक करेंगे। अब ज़ाहिर बात है कि जो हमारे लिए जो आईएमएफ है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आईएमएफ जो है वो कमिटमेंट्स माँगता है। आईएमएफ के कहने पे हमने स्टेट बैंक के लॉस बदले, आईएमएफ के कहने पे हमने स्टेट बैंक को ऑटोनमस कर दिया। आईएमएफ के जो है वो ये मजीद कर रहा है कि वो कहता है जो चारों सूबे हैं वहां से हमें कमिटमेंट्स मिले, कि जहां जहां कैश पैसा पड़ा हुआ है वो भी जो है वो डाला जाए। आईएमएफ ने जो बहुत सारे, आपको याद होगा, जो डिफेंस के रिलेटेड हमारे अकाउंट्स थे उनको भी कहा कि ये बंद करें, ये क्यों और बैंकों में ये पैसा पड़ा हुआ है, ये सारे सरकारी बैंक में पैसा डालें। सो आईएमएफ तो बहुत ज्यादा चीजें कहता है, लेकिन हुकूमत वो सारी चीजें उस तरह कर नहीं पाती, क्योंकि उनको पता है कि इससे करने से मुश्किलात पैदा होंगे। इसी तरह आईएमएफ जो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी बंद करें। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गरीब आदमी जो है वो किस तरह उसको वो लेके चल सकता है। सब्सिडी जो है वो बिजली तो एक आम आदमी इस्तेमाल करता है, उसको भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन इस वक़्त ज़ाहिर बात है जो एक वल्नरेबल कंडीशन ये है कि अगर हम ये पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाते, उधर इमरान खान साहब हमारे पंजाबी कहते हैं छाई ला के बैठे हैं। जैसे कीमतें बढ़ाएँगे ये अपने प्रोटेस्ट, सो इमरान खान नर्व्स की गेम खेलने लगे हैं, माइंड गेम्स खेलने लगे हैं। हुकूमत को एक ही चीज़ चाहिए कि हुकूमत माइंड गेम्स को समझे, नर्व्स की गेम को समझे और वो काम करे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में अच्छा है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये अच्छा है कि अगर इमरान खान होते या कोई भी होते तो सब्सिडी खत्म ही करनी पड़नी थी, कोई भी होता, एक बात। दूसरा, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये है कि ये जो असम्बली है ये मुद्दत पूरी करे। इमरान खान साहब जितना मर्जी प्रेशर डालें, कोई परवाह किसी किस्म की होनी चाहिए, सिर्फ एक काम करना चाहिए इनको, और वो है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करें। जितनी ज़्यादा वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो वही हमारे लिए अच्छा होगा। अदरवाइज़ जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए ज़ाहिर बात है कोई इतनी सूदमंद नहीं होगी, हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम रहेगा। और जो सबसे बड़ा जो चीज़ ज़ाहिर बात है हुकूमत ने अचीव करनी है, वो ये है कि वो टैक्स इकट्ठा करे। जितना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होगा वो उतना ही हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर हमने टैक्स इकट्ठा ना किया, ठीक है जी, तो वो हमारे लिए मसाइल होंगे। हमारी इकोनॉमी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो तो बहुत बड़ी है, फॉर्मल इकोनॉमी ज़ाहिर बात है छोटी है, तो उसके लिए अब वो किया जा सकता है। हाँ, अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को कहे, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और वो ये है कि अमेरिका को डायरेक्ट कहें वो इंटरवीन करे ऑन दिस आईएमएफ थिंग। अगर अमेरिका इंटरवीन करता है, आईएमएफ हमको रिलीफ देता है, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका को भी इस चीज़ का पता है कि जो इस वक़्त हुकूमत है ये उस इमरान खान को हटा के आई है जो अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, और अमेरिका कह रहा है कि हमें तो इन चीज़ों से वो है वो हम कर ही नहीं रहे। इमरान खान तो अपनी सियासत कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। सो अमेरिकन्स को चाहिए कि अगर वो वाक़ई पाकिस्तान के साथ एक अच्छा ताल्लुक रखना चाहते हैं, डायरेक्ट वो सपोर्ट तो पाकिस्तान को दे नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका का एक तरीकाकार है कि वो उसी मुल्क को पैसा देते हैं जिस मुल्क को ज़ाहिर बात है उनके साथ कोई कोई कोऑपरेशन हो किसी किस्म का। तो पाकिस्तान को उनको एक ही चाहिए कि वो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ पे थोड़ा-सा कॉल करें, एक आधी फ़ोन कॉल मिलाएँ, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इस हवाले से अपना रोल प्ले ज़रूर करना चाहिए। मेरा ख़्याल है जो उन्होंने बात की है इसमें कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि बिलावल ने कहा है कि वो जो $6 अरब की 2019 की डील है वो इर्रेलेवेंट होगी, ये नई डील करनी है हमें। तो इस चीज़ में अगर अमेरिकन्स अपना रोल प्ले करें, इसमें चाइना अपना रोल प्ले कर सकता है, तो हम वो ज़ाहिर बात है चीज़ों को देख सकते हैं। और ये एक चीज़ है जिसको हमें कैश इन कराना चाहिए कि और अमेरिका भी शायद इस हवाले से पाकिस्तान की मदद कर दे। अगर अमेरिका को पूरी तरह महसूस कराया जाए कि देखें ये जो हुकूमत बैठी हुई है जिससे पंगा हमने लिया हुआ है, और आपके साथ एक हम अच्छा फ्यूचर मुस्तकबिल लेके जाना चाहते हैं, तो यू मस्ट पुश अस। और इसी वाले से मेरा ख्याल है वो 2 बिलियन और 6 से 8 अरब डॉलर पे आईएमएफ जाने को तैयार था, लेकिन विद द कंडीशन। सो वो कंडीशन जो है वो अगर इमरान खान साहब जो है वो इसी तरह तलवार लटका के रखेंगे सरकार के ऊपर, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को इस हवाले से अगर अमेरिकन्स को कहें और अमेरिकन्स आईएमएफ को कहें, तो लाइकली पॉसिबिलिटी है कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है, और उस रास्ते से हम जो है वो केओस, इन्फ्लेशन और लॉलेसनेस और इमरान खान के प्रेशर से बचा जा सकता है।
ادروائز جو چیزیں ہیں وہ ظاہری بات ہے مشکل ہیں، کیونکہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے، یہ ایک گورنمنٹ، یہ حکومت وہ نہیں ہے، ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے، سو مسائل جو ہیں وہ اسی طرح آئیں گے، لیٹس ہوپ. لیکن پاکستان کو مزید عرب ممالک نے بھی پیسہ دینے سے انکار کر دیا ہے، آئی ایم ایف بھی نے بھی ہمیں پکڑا ہوا ہے، اور انٹرنلی بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. لیٹس سی تھنگس کیسے آگے موو کرتی ہیں. تھینک یو ویری مچ.